السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کل آپ کے دو کوسچنز تھے، سب سے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کہ آپ نے پوچھا تھا کہ ابو جہل کا کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری جو نالج ہے اس میں اس کے اکارڈنگ کوئی خاص رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے تو جان پہچان تھی، اور سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، بس اتنا ہی جان پہچان کا ہی رشتہ تھا۔ بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے جو قبائل تھے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، اور وہ قریش کے قبیلے مخزوم سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں قریش کے معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لحاظ سے وہ ایک قبیلے کے افراد تھے، ٹھیک ہے۔ تاہم ابو جہل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا، اور اسلام کی شدید مخالفت کرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا اور جادوگر کہہ کر لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی کرتا تھا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو شکست دی اور وہ مارا گیا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا تھا کہ جی کچھ جی کہہ رہے ہیں؟ اسی کے بارے میں اسمیرا وہ ایک بات ہے کہ عمرو بن حشام جو ہے نا، یہ اس میں عمر سیریز میں نے دیکھا تھا، تو اس میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے شاید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہوگا نا، ماموں ہی میرے خیال میں ماموں ہے یا ریلیٹیو ہی ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جی جی اچھا، اس کے علاوہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق پوچھا تھا، تو وہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، تھوڑا سا اس کا ایک گلمس لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کی شادیاں مختلف قبیلوں کے افراد سے ہوئیں، اور اس میں سب سے جو بڑی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شادی جو ہے نا وہ ابو العاص بن ربی سے ہوئی تھی، جو بنو عبد شمس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بیسکلی بنو عبد شمس جو ہے وہ قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ ابو العاص بن ربی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابو العاص کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے۔ وہ پہلے قریش کی طرف سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیسکلی یہ ایسا ہوا تھا کہ جب مدینہ ہجرت کر گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آبویسلی ان کی شادی ہو گئی تھی حضرت زینب کی، تو وہ ادھر ہی رہ گئی تھی پیچھے ادھر مکہ میں۔ تو جب جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں جو یہ تھے ان کے ہسبینڈ تھے ابو العاص بن ربی، وہ مطلب اس میں آ گئے تھے قیدیوں میں، تو اس کے لیے فدیہ مانگا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا جنگ بدر میں فدیہ کے طور پہ جن کا فدیہ نہیں دیا جا رہا تھا، جو لوگ نہیں دے رہے تھے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ فدیہ کے طور پر آپ مسلمانوں کو جو ہے نا، وہ پڑھے لکھے تھے تو مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سسرال والے تھے انہوں نے بہت ان کو طعنے دیے، تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا گفٹ جو انہوں نے ویڈنگ نائٹ پہ حضرت زینب کو دیا تھا، ایک نیکلس تھا جو انہوں نے ان کو اپنے دیور کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور ان کو چھڑوا لیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سٹوری ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ آ، ادھر سے مکے سے مدینہ جا رہی تھی تو تب بھی ایک شخص نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا،
وہ پریگننٹ تھیں اور اس وقت تو وہ بچ گئی تھیں، مگر اتنا زیادہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی کہ وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو منگنی ہے وہ ابو لہب کے بیٹے اتبا سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن نکاح نہیں ہوا تھا، تو بیسکلی جو ہے وہ، جیسے ہم نے کل ابو لہب کی فیملی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، تو جب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کے بیٹے اتیبہ نے بدتمیزی کی تھی، اور یہ جو دوسرا بیٹا تھا اتبا، اس نے منگنی کی انگوٹھی واپس کر کے مطلب منگنی توڑ دی تھی، اور بہت بےزتی کی تھی اور بہت بدتمیزی کی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تھی، جو بنو امیہ قبیلے سے تھے، یہ بھی قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلی ابو لہب کے بیٹے اتبا سے منگنی ہوئی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کا سامنے آیا تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور جب ان کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہوئی تو وہ دونوں حبشہ کی ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو بنو امیہ قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھے۔ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اور ان کی وفات کے بعد جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، انہوں سے، اور وہ بھی قریش کے اسی خاندان سے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، بنو ہاشم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبوی دور میں مدینہ میں ہوئی تھی، اور ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے سردار ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق۔ تھوڑا سا ڈیٹیل میں نے اس لیے ڈسکس کر لیا تاکہ ہمیں تھوڑی سی نو ہاؤ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم کل یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، ان کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا کافی زیادہ۔ اسی دور میں یہ ایک اراش کا قصہ ہے۔ اراش ایک علاقہ ہے جہاں سے ایک شخص جو ہے نا وہ اونٹ لے کر مکہ آیا، تو اسے ابو جہل بن ہشام جو ہے نا وہ مل گیا راستے میں، اور اس نے اس سے پوچھا، اس نے اس شخص سے نا اونٹ چھین لیا، اور کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل سے پوچھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی کے طور پر بھیجا گیا ہے، اور جیسا کہ بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جب اس کو ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے وہ اونٹ اس سے چھین لیے، اور وہ پھر اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے اس کو مسجد نبوی کا بتایا، اور وہ شخص مسجد کے قریب جب آیا تو قریش کے جو لوگ تھے وہاں پر، ان میں سے جو ہے ایک سیکنڈ، ہاں، قریش کے لوگوں نے جو ہے وہ ابو جہل کا ہی ساتھ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ حضرت محمد، کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ تو وہ جب شخص جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اس نے اپنی شکایت ان کو بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، وہ ان کے ساتھ گئے، اور جب وہ ابو جہل کے پاس پہنچے اس کے مکان پر، تو کچھ دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہاں پر آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب وہ باہر آیا تو آپ نے اس سے اس اراشی جو اراش کا رہنے والا تھا، اس کے اونٹ اور اس کا سامان واپس دینے کے لیے کہا۔ پہلے تو ابو جہل نے کچھ تامل کیا، لیکن پھر اس شخص کا سامان اور اونٹ واپس کر دیا۔ اس شخص نے آپ کا شکریہ ادا کیا، تو لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ اب جو ہے بتاؤ کہ اب تم نے کیسا پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس نے کہا کہ واقعی جیسے میں نے سنا تھا میں نے ویسا ہی پایا۔
تو یہ بیسکلی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک خاص قسم کی روشنی دیکھی تھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب لوگوں نے ابو جہل کے غرور و تکبر اور اس کی لن تانیوں کے پیش نظر اس سے دریافت کیا کہ اس نے آپ کے کہنے سے اس شخص کو اونٹ اور سامان واپس کیوں کر دیا، وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تو ابو جہل نے جواب دیا، میں کیا کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ایک خوفناک اونٹ اس طرح منہ کھولے کھڑا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے فوراً ہڑپ کر لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے قریب جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط ایک کپڑے کو بل دے کر آپ کی طرف بڑھا، اور وہ کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر اسے آپ کی گردن کے گرد کسنے لگا، لیکن اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عقبہ کو پیچھے دھکیل دیا اور بولے، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے اور تمہارے رب کی نشانیاں بتاتا ہے، تمہارے رب کی نشانیاں تمہیں بتاتا ہے؟ تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ لوگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے پلان کرتے تھے کہ کس کس طرح ہم جو ہے نا وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا دینے میں مستقل مزاجی کا ثبوت دینے والے لوگ تھے، وہ جو پیش پیش تھے، انہوں نے دشمنی کی حد کر دی، اور وہ قریش کے معزز لوگ تھے جو اکثر جو ہے وہ اس بارے میں پلاننگ کرتے تھے اور پھر طرح طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح ابو طالب جو ہیں، آ، ان سے جو ہے وہ اس سلسلے میں ان لوگوں نے بات کی۔ آ، ولید عمارہ بن ولید بن مغیرہ کی سربراہی میں یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ عمارہ بن ولید سے جو اس وقت بطور آ، ہمارے سربراہ کے ہمارے ساتھ آئے ہیں اچھی طرح واقف ہیں، اور ان کی حیثیت اور قریش میں ان کے بلند مرتبے سے بھی بخوبی واقف ہیں، لہٰذا آپ ان کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے ان کی اور ہماری مدد کریں۔ رہی یہ بات کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بھائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اسے آپ جانیں، لیکن وہ جو اپنی قوم بلکہ خود آپ سے منحرف ہو کر ہمارے اور آپ کے دین و مذہب اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ وہ صرف ایک ہی شخص تو ہے، اس کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا، بلکہ اس نے جو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے فتنہ فساد پیدا ہو گیا ہے، اس سے ان تمام باتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ابو طالب نے ان کو صرف اتنا جواب دیا، بڑے غضب کی بات ہے، فرض کرو میں تم میں سے کسی کے بھی بیٹے کو صرف اپنی مخالفت کی بنا پر اس سے لے کر اسے قتل کرنا چاہوں، تو کیا وہ شخص اس بات پر میری راضی ہو جائے گا؟ پھر تم خود سوچو کہ میں اپنے لختے جگر کو تمہارے کہنے سے صرف تمہاری خوشنودی کے لیے تمہارے ہاتھوں کس طرح قتل کروا سکتا ہوں؟ میں ایسا ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب کا جواب سن کر وہ لوگ بولے، اے ابو طالب، تم اپنی قوم میں صرف ایک شخص کے لیے تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہو، بلکہ تم نے اپنے بھتیجے کی خاطر ساری قوم کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو مشرکین قریش ہیں، وہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ مستقل کیمپین چلاتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باز رکھ سکیں نبوت کے اعلان سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یہ دیکھا کہ قریش نے آپ کو ایمان لانے والے ہر شخص پر جو ہے وہ نبوت کے اوپر جو بھی جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ان کو ظلم و جبر جو ہے نا وہ اس کی انتہا کر دی تھی، تو انہوں نے ان سب کو ایک بار پھر جمع کیا، ان میں مسلمان بھی تھے اور کفار قریش بھی، لیکن ابو لہب نہیں آیا۔ حضرت ابی طالب نے کفار قریش کی حسب روایت اہل عرب کے انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جس کے اندر قریش کی روایتی سخاوت، تواضع اور مہمان نوازی کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، اور ان سے مسلمانوں کو تکلیف دینے، ایذا رسانی سے باز رہنے کو کہا تھا۔ کفار قریش جو ہے وہ اکثریت جو ہے نا وہ زیادہ تر جابر اور ظالم تھے، مگر وہ ان اشعار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی جو ابی طالب کی تقریر سے متاثر ہوئے تھے، وہ اس لیے متاثر نہیں ہوئے تھے کہ انہیں راہ حق کی تلاش تھی، بلکہ وہ ان کا روایتی جوش تھا، اور ان کا جو بغض تھا وہ تو کبھی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے مکہ میں کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ڈھیروں سونا چاندی کا لالچ دیا، عرب کی حسین ترین لڑکیوں کو آپ کی زوجیت میں دینے کا وعدہ کیا۔ ان کی ایک یہی شرط تھی کہ آپ تبلیغ اسلام سے کنارہ کش ہو سکیں، لیکن آپ نے انہیں ہمیشہ یہی جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر اس لیے نہیں بھیجا
بلکہ اس نے مجھے اس لیے رسول بنایا ہے کہ میں تمہیں صرف اس کی پرستش کی تلقین کروں، تمہیں نیکی کی راہ دکھاؤں، تمہیں بدی کی راہ چلنے سے روکوں، اور تمہیں خدا کا خوف دلا کر اس کے عذاب سے بچاؤں۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہاں عراق اور شام کی طرح کی نہریں بہا کر اور باغات اگا کر دکھائیں۔ اس کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے زمین پر یہ کرشمے دکھانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تمہیں بتوں کی پرستش چھوڑنے، صرف اس ایک اللہ کو ماننے، اسی کی عبادت کرنے اور بدی سے باز آنے کے لیے نیکی اختیار کرنے کی جو حکم ہے وہ بھیجا ہے، ورنہ بصورت دیگر تمہیں عذاب آخرت سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ تو اسی طرح ایک دن قریش کے فلاں فلاں جو مختلف معزز لوگ تھے، مغرب کے بعد کعبے کے عقب میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ سب مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ چنانچہ یہ طے کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس جا پہنچے۔ بہرحال آپ کو انہیں دیکھتے ہی ان کی آمد کی جو ہے نا وجہ معلوم ہو گئی تھی، لیکن چونکہ آپ کا مقصد صرف ہدایت دینا تھا، اس لیے آپ نے اخلاق اور حسب معمول نرمی سے کلام کیا۔ وہ لوگ آپ کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، سارے عرب میں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عرب میں آج تک کوئی شخص اپنی قوم کے پاس ایسا دین لے کر نہیں آیا جیسا آپ اپنی قوم قریش کے پاس لائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے اعمال کو برا کہتے ہیں، ان کے مذہب کو بھی برا کہتے ہیں، ان کی اور ہماری روایات اور رسوم کو بھی برا کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ہمارے معبودوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور اسی طرح قوم میں تفرقہ اندازی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو ان دل آزار باتوں سے روکیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اپنا حاکم اور سردار تسلیم کر کے آپ کے قدموں میں زر و جواہر کے ڈھیر لگا دیں گے، اور آپ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ ہماری یہ درخواست منظور کرنے پر تیار نہیں ہیں تو پھر یہ ثابت کیجئے کہ آپ خدا کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ پہلے آپ ان پہاڑوں کو جو اہل مکہ کے سروں پر چڑھے دکھائی دیتے ہیں پیچھے ہٹا کر دکھائیں۔ کفار قریش کے ان آوردہ لوگوں کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری حکومت چاہتا ہوں، نہ سرداری اور نہ مال و دولت، اس کے علاوہ مجھے دنیا کی کسی اور چیز کی خواہش بھی نہیں۔ میں تمہیں کوئی کرشمہ دکھا کر اپنی نبوت کا ثبوت بھی نہیں دینا چاہتا، تاہم میں آپ لوگوں سے صاف صاف کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس اپنے رسول کی حیثیت سے بھیجا ہے، تاکہ میں تمہارے برے اعمالوں میں تمہیں خدا کا خوف دلاؤں اور نیک اعمال کے لیے تمہیں اس کی طرف سے بہترین جزا کی خوشخبری دوں۔ اس لیے میں اپنی رسالت کا فرض ادا کرنے کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارا بھلا ہوگا، اگر تم نے میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر وہ بولے، خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوں یا نہ ہوں، اور جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اسے آپ جانیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آپ کی کسی حیثیت سے کم نہیں، ہم اپنی پیشکش آپ کے سامنے رکھ چکے۔ اگر آپ اس پر راضی ہیں، راضی نہیں ہیں تو پھر آپ جیسا کہ ہم نے بھی کہا ہے اپنے پیغمبر ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ مکے کے ان پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دیجئے، ہمارے شہروں کو اور وسیع کر دیں، عراق اور شام کی نہریں حجاز میں بھی بہا کر دکھا دیں، اور ویسے ہی باغات یہاں بھی لگا کر دکھائے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو ہمارے آباء و اجداد کا سارا زر و مال جمع کر کے دکھا دیں اور انہیں زندہ بھی کر دیں، خصوصاً ان میں سے قصی بن کلاب کو زندہ کر دیں، وہ ہمارے سب سے زیادہ سچے بزرگ تھے۔ اگر وہ دوبارہ زندگی پا کر یہ کہہ دیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں تو ہم آپ کی وہ سب باتیں مان لیں گے جو آپ کہتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے۔ اس کے بعد بولے، اچھا، اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو اپنے خدا سے جسے آپ ہر بات پر قادر بتاتے ہیں کہیے وہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھیجے جو تمہاری ان باتوں کی تصدیق کرے اور ہماری چیزوں کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر دے، ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہو کر ہماری طرح سب چیزوں کو چھوئے اور ان کے ہاتھ لگاتے ہی وہ سب چیزیں دفعتاً سونے کی بن جائیں۔ اس کے بعد ہم آپ کا پیغمبر ہونا تسلیم کر لیں گے۔ تو ان لوگوں کی یہ باتیں سن کر آپ نے پھر وہی جواب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا، اور یہ ساری باتیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں۔ آخر میں وہ لوگ بولے، خیر، اب ہم جا رہے ہیں لیکن آپ کو اتنا بتاتے جائیں کہ ہمیں یہ شخص، ایک شخص کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جس کا نام رحمان ہے اور یہ یمامہ کا رہنے والا بڑا معزز آدمی ہے، آپ کے پاس لایا تھا اور ہم اس کے اصرار پر آپ کے پاس آئے تھے۔
اگر آپ کو ان میں سے کچھ بھی منظور نہیں جو ہم نے آپ سے ابھی کہا ہے، تو اب آخر میں صرف دو باتیں رہ جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یا تو آپ ہمیں ہلاک کر دیں یا ہم آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، یعنی آپ کی پھوپھی زاد بھائی۔ انہوں نے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی تھیں، لیکن آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں مانی۔ میں ابھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اگر آپ میرے ہی سامنے اڑ کر آسمان پر جائیں اور وہاں سے کوئی احکام خداوندی پر مشتمل کتاب اور کم سے کم 4 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر اتریں، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، ورنہ ہرگز نہیں لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر دوسری طرف چلے گئے، اور آپ ان لوگوں کی ذہنیت پر افسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف، جیسا کہ آپ نے بعد میں فرمایا، یہ سوچتے ہوئے لوٹے کہ خدا کی رحمت سے کچھ بعید نہیں وہ انہیں ہدایت دکھا سکتا ہے۔ ویسے کفار قریش کی کئی صحبتیں اسی طرح آپ کے ساتھ ہوئیں، اور آپ نے انہیں راہ راست پر لانے کی حد درجہ کوشش فرمائی، لیکن ان کے دل کا بغض اور عناد جو ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوا، اس لیے وہ اسی طرح ماننے والے نہ تھے۔ اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ان کے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں اور باقی پہاڑوں کو دور ہٹا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اس کے بعد بھی یہ لوگ اگر کفر پر قائم رہے تو پہلی قوموں کی طرح تباہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بھی دریافت فرمایا تھا کہ آپ ان میں رہ کر انہیں راہ راست پر لانا چاہتے ہیں یا انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اول و ذکر بات کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئی جو انہوں نے یہاں مینشن کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد قریش نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ اپنے خدا سے درخواست کر کے کوئی صفا کو ان کے لیے سونے کا بنوا دیں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ جب بات ہوئی تھی تو جبریل علیہ السلام جو ہے نا، وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا پیغام دیا تھا جو میں نے ابھی مینشن کیا ہے۔ اسی طرح مصر کے ایک بزرگ نے اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یہودیوں کے بڑے عالموں کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں اور انہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خدا کا رسول اور نبی کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا غلط؟ کیونکہ قریش مکہ کا خیال تھا کہ یہود کہ وہ عالم اہل کتاب ہیں، لہٰذا توریت کے حوالے سے آپ کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کر سکتے ہیں جو انہیں قریش مکہ کو معلوم نہ تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے دو لوگوں کو جو ہے نا یہودیوں کے بزرگ علماء کے پاس بھیجا اور ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود کو اللہ کا رسول اور نبی اور یہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کا یہ دعویٰ درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو مدینے کے یہودی جو ہیں وہ یہودی علماء نے قریش کے بھیجے ہوئے آدمیوں کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جا کر قریش مکہ سے کہیں کہ جو شخص وہاں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے وہ 3 باتیں پوچھیں جو توریت کے حوالے سے صرف ہم جانتے ہیں۔ اگر وہ شخص ان تینوں باتوں کا جواب دے دے تو اس کے جوابات ہمیں آ کر بتائیں۔ پہلی بات اس سے یہ پوچھیے کہ فیتا کون لوگ تھے؟ فیتا کون لوگ تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا؟ دوسری بات یہ پوچھیے کہ جن لوگوں نے مشرق سے مغرب تک دنیا کا چکر لگایا وہ کون تھے؟ تیسری بات یہ پوچھیے کہ روح کیا چیز ہے؟ اگر اس کے تینوں جواب درست ہوئے تو وہ یقیناً خدا کے رسول ہیں اور وہی ہیں جس کے بارے میں توریت میں آیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خدا کا آخری نبی ہوگا۔ پھر آپ لوگ اس کی اتباع کیجیے گا کیونکہ اس کی ہر بات برحق ہوگی۔ مدینے میں علماء یہود کے یہ تینوں سوالات اچھی طرح ذہن نشین کر کے مذکورہ بالا دونوں اشخاص واپس مکے پہنچے اور قریش مکہ کو بتا دیے۔ وہ انہیں سن کر بہت خوش ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کے سامنے علماء یہود کے وہ سوالات دہرا کر ان سے جوابات دینے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوالات سن کر کسی قدر تأمل فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ لوگ کل آئیے، میں ان تینوں سوالات کے جواب دے دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے اگلے روز آنے کے لیے غالباً اس لیے فرمایا تھا کہ آپ اس دوران جو ہے وہ سوچنا چاہتے تھے، وحی الہی کے لیے منتظر تھے، لیکن جب 15 روز تک آپ کے پاس جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نہیں آئی تو آپ واقعی پریشان ہو گئے، اور جب قریش مکہ نے اس کے بعد آ کر کہا آپ نے اگلے روز کا وعدہ کیا تھا لیکن ہم قصداً 15 دن کے بعد آئے ہیں تاکہ آپ اس دوران میں ان سوالات پر اچھی طرح سے غور کر لیں،
لہٰذا اب آپ ان سوالات کا جواب دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں کو اب کیا عذر کر کے ٹالا جائے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ گئے اور ان تینوں سوالات کے جواب آپ کو بتا دیے، چنانچہ آپ نے وہی جواب حرف بحرف قریش مکہ کو دے دیے۔ دنیا کے دور اول میں آنے والے کا جواب آپ نے اصحاب کہف بتایا، جن کا ذکر سورہ کہف میں پایا جاتا ہے۔ اور تیسرے سوال یعنی روح کیا چیز ہے، اس کا جواب آپ نے جو دیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا۔ انہوں نے یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں دیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ میں دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ اس کا مطلب ہے اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ سورہ اسرا کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جوابات قریش مکہ کو دیے تھے، انہوں نے علماء یہود کو مدینے بھیج دیے تھے۔ البتہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات پر مشتمل مکمل آیت قرآنی مکے میں آپ پر نازل ہوئی تھی یا بعد میں مدینے میں بطور ذکر نازل ہوئی۔ اور یہ بھی جو ہے نا مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم اس لیے لیا تھا کہ وہ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو یہ جواب سکھائیں گے۔ یہ دوسرے کوشچن کا کیا آنسر تھا؟ ایک سیکنڈ۔ پہلا کوشچن تھا فیتا کون لوگ تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا۔ دوسری بات تھی جن لوگوں نے مشرق سے مغرب تک دنیا کا چکر لگایا وہ اصحاب کہف تھے نا، یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اور پہلے والے کا آنسر کیا ہے؟ یہ انہوں نے پہلے اور دوسرے کا ہی انہوں نے کہا ہے کہ اصحاب کہف تھے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہاں، ٹھیک۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں دور اول میں آنے والے کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف بتایا، جن کا ذکر سورہ کہف میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ تیسرے سوال کا جواب دیا ہے، تو میرے خیال میں یہ فیتا کون لوگ تھے، انہی کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں اور انہی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک دنیا کا چکر لگا کر آئے تھے۔ پھر بھی اس کو میں کنفرم کروں گی، اور ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ٹھیک۔ ابن کثیر جو تاریخ ابن کثیر ہے نا، اس کے اندر انہوں نے اس طرح سے اس کو مینشن کیا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کا کچھ اور آنسر ہے، وہ ہم نے جو سیرہ کا پہلے پڑھا تھا نا ثنا کے پاس، تو اس میں کچھ اور تھا، میرے ذہن میں یہی یہ آ کل رہا میں ہے۔ آپ کو نا انشاءاللہ اس کو مزید، کیونکہ میں نے جب ابھی قرآن کی تفسیر کر رہی تھی نا، یہی صورت یہی والا واقعہ آیا تھا شان نزول میں، تو اس میں جو 3 سوال تھے وہ کوئی اور تھے، تو اب سوال بھی مجھے دیکھنے پڑیں گے کہ سیم ہے یا نہیں۔ بنی یہ انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں تو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ویسے تو یہ مانی جانے والی بک ہے، مگر پھر بھی میں دوسری والی جو سیرہ کی بکس ہیں نا ان میں بھی چیک کر کے پھر آپ کو کل بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اوکے اوکے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور چیز آگے دی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک سیکنڈ، انہوں نے یہ آگے دیا ہوا ہے کہ آ، ج- آ، جن سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک حرف کا بھی اضافہ اس میں نہیں فرمایا تھا۔ پہلے سوال کے جواب دیتے وقت آپ نے اپنی طرف سے ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں فرمایا تھا۔ اس کے پہلے سوال کے جواب میں لفظ ترکیم سے آپ کی مراد حضرت ذوالقرنین سے تھی، یہ آگے انہوں نے دیکھے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے۔ وہ جو انہوں نے فیتا کے نام سے کچھ ورڈ تھا نا کہ وہ کون لوگ تھے، تو یہ لفظ ترکیم جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے آپ کی مراد حضرت ذوالقرنین سے تھی۔ دوسرے سوال کے جواب میں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ آپ نے اصحاب کہف فرمایا تھا، یعنی وہ جو پہلے کوشچن کا سوال جواب ہے ذوالقرنین، ٹھیک ہے، اور دوسرے کوشچن کا جواب اصحاب کہف ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین سے کیا مراد ہے اس میں، مطلب یہ جو پیتا میں کون نے لوگ پوچھا تھے، ہے نا یہ بھی کہ وہی فیتا کون اصحاب لوگ کہف تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی اصحاب کہف والے ہی ہیں نا؟
نہیں نہیں، پہلا کوشچن یہی تو بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ پہلے سوال کے جواب میں لفظ ترکیم سے آپ کی مراد حضرت ذوالقرنین سے تھی. میں ایگزیکٹ ٹھیک کوشچن جو ہے نا سرچ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہاں انہوں نے یہ تو مینشن کی، کوئی انہوں نے ادھر فیتا لکھا ہوا ہے، ادھر ترکیم لکھا ہوا ہے نا. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابی طالب نے باوجود اس کے کہ وہ آپ پر باقاعدہ ایمان نہیں لائے تھے، اس خوف سے کہ قریش مکہ آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیں، آپ کے بارے میں اپنی جذبات کا اظہار ایک مطلب مختلف قصیدوں میں وہ کرتے تھے، حرم کعبہ میں بیٹھ کر. اور حضرت ابی طالب کے اس قصیدے کی بعض اہل علم جو ہے نا ان کی طرف نسبت کرنے کی تردید کرتے ہیں، لیکن ابن ہشام کہتے ہیں کہ انہوں نے مکمل تحقیق کے بعد اسے ان سے منسوب کیا ہے. تو بیسکلی جو ہے نا وہ جب قریش نے جو ہے وہ ان کو دیکھا حضرت ابو طالب کو کہ وہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں تو اور ان کی باتوں کا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا، تو انہوں نے جو مکے کے لوگ تھے نا، تمام قبائل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر آپ پر ایمان لے آئے تھے. انہوں نے ایسے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، انہوں نے انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مارا پیٹا، اور موسم گرما میں تپتی زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے، جیسے کہ کل ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مینشن کیا تھا کہ وہ ان کے اوپر کس طرح کے مظالم انہوں نے ڈھائے. اسی طرح جو ہے وہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عذاب سے دو چار تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر امیہ سے خریدنے کا اندیہ دیا کہ وہ آزاد کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کئی دوسرے حبشی غلام بھی جن پر ایسا ہی عذاب توڑا جاتا تھا خرید کر آزاد کر دیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ بنو مخزوم کے قبیلے سے جو ہے نا وہ عمار بن یاسر کا بتا رہے ہیں کہ عمار بن یاسر جو ہیں وہ اور ان کے ماں باپ جو اسلام لانے کے بعد گھر سے باہر آئے تھے، انہیں موسم گرما میں دوپہر کے وقت مشرکین عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس طرف سے گزر رہے تھے. جب آپ ان کے قریب آئے تو آپ نے انہیں صبر کی تلقین کی، اور کل ہم نے ان کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمار اور تمام آل یاسر کو جنت کی بشارت دے دو. تو بیسکلی ابو جہل جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فاسق اور ظالم جابر تھا، اور اس کو جہاں پتہ چلتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اس کو زد و کوب کرنے پہنچ جاتا تھا، مارتا پیٹتا تھا اور بہت برا بھلا کہتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یہاں پر انہوں نے مینشن کی ہیں. اور اس میں ایک تھوڑا سا بھی میں دیکھ لیتی ہوں ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. 6 منٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ابو جہل ان کا ہیڈ تھا نا عمار بن یاسر کے بارے میں. ابو جہل، ہاں. جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، وہ عمار بن یاسر ان کی ابو جہل کے گھر میں وہ تھی نا، کام کرتی تھی. اچھا اچھا. بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہسبینڈ، تو ان کو ان سے شادی کروائی تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے، تو وہ انہی کے گھر میں کام کرتے تھے یہ لوگ نا. اور اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے زیر سایہ لیٹے ہوتے تھے ایسی حالت میں جب مشرکین نے آپ کو حد درجہ جسمانی عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، خباب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے فریاد کیوں نہیں کرتے. یہ سن کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھتے تو آپ کا چہرہ خون سے سرخ ہو رہا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تم نے اس سے قبل کسی قوم کو دیکھا یا سنا ہے کہ وہ کسی شخص پر اس کے اپنے دین سے منکر ہونے کے لیے اتنا ظلم کرے کہ اس کے جسم سے گوشت الگ ہو کر صرف ہڈیاں رہ جائیں، یا اس کے سر پر اس طرح تلوار ماری جائے کہ اس کے سر کے درمیان دو ٹکڑے ہو جائیں. بہرکیف اللہ تعالیٰ سے مظلوم لوگوں کو معمون و مسنون رکھنے کے لیے بہت جلد ثنا سے حضرت حضر موت کی طرف ایسا سوار بھیجے گا جو اللہ کے سوا کسی سے خائف نہ ہوگا. تو بیسکلی جو ہے نا وہ ان لوگوں نے لوگوں کے اوپر اس طرح سے طرح طرح کے مظالم ڈھائے کہ لوگ مرتد بھی ہو گئے، بہت سے لوگ جو اسلام قبول کر کے پلٹ گئے. اسی طرح جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ کو اس نے مار دیا تھا ابو جہل نے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو جو ہے وہ بہت بری طریقے سے اس نے جو ہے نا شہید کیا تھا، اور ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے ٹارچر کیا تھا کہ وہ مجبور ہو گئے تھے اپنے منہ سے جو کلمات وہ چاہتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بلوانا،
وہ مجبور ہو گئے تھے وہ بولنے پہ، اور پھر وہ جب بول دیے انہوں نے تو اس نے ان کو آزاد کر دیا، تو وہ مکے کی گلیوں میں روتے جاتے تھے اور بھاگتے جاتے تھے کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ دل سے اگر آپ کے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہ ہو، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آگے پھر انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ آ، آپ کا کوئی کوشچن ہو تو بتائیں، ہمارے پاس ابھی 3 منٹ ہے۔ نہیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ کل کلاس لے لیں؟ جی جی کل ویسے میری قرآن کلاس ہوتی ہے ایک، اگر وہ ویسے وہ رات میں ہوتی ہے، لیکن ابھی رمضان میں مجھے رات میں مسئلہ ہو رہا ہے تو میں صبح میں لے رہی ہوں۔ تو اگر تو میری قرآن کلاس ہوتی ہے نا، تو پھر کل سیرہ کا سیشن ہم رہنے دیں گے، پرسوں سیٹرڈے کو سنڈے کو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔